اردو پروڈکشنز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میاں بیوی میں محبت اور اخلاص کے بارے میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہم اپنے بیٹوں کو صبح شام نصیحتیں کرتے ہیں اور صرف اپنے حقوق گنواتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے حقوق بھی گنواتے ہیں جو اصل میں ہمارے حقوق کی فہرست میں آتے ہی نہیں، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے بیٹوں کو پاس بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنا بھی اثاثہ ہو مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورے کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ ہمارے معاشرے میں مرد اگر عورت کے ساتھ کچن میں کام کرواتے، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے، کھانے کی میز پر اس کی کرسی سیدھی کرتے یا کوئی بھی کام کرتے، لوگ اس کو کمزور بلکہ آسان الفاظ میں کہتے ہیں بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی ہر طرح سے مدد فرماتے تھے۔ کیا آپ کی اوقات ان سے زیادہ ہے؟ مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے، عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیر نگری ہے، عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے۔ مرد جب چپ ہو جائے تو عورت کو مزید زبان درازی کی بجائے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ مرد جب گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو بیوی کو یہ چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے، کیونکہ مرد کا گھر سے نکل جانا ہتھیار ڈال دینا ہے، اور اسلام ہتھیار ڈال دینے والے کے ساتھ احسان اور نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عورت جب رو دے تو مرد کو سارا قصہ سمیٹ دینا چاہیے۔ وہ خدا سے زیادہ طاقتور نہیں کہ جو مکھی کے سر کے برابر، آنسو پر سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی اور کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سی بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم میں
جو عورت کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو۔ ہاں، وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاح کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ کی سواری کا اونٹ بھٹک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہ اس کا گھر آباد کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرے۔ ایک آدمی جس کا نکاح نہیں ہوا، حدیث پاک میں اس کو مسکین فرمایا گیا، اور جس عورت کا نکاح نہیں ہوا اس کو مسکینہ کہا گیا۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے ازدواجی زندگی کی کہ وہ مکمل ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ مرد کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک بیوی ساتھ نہ ہو، اور عورت کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک کہ مرد ساتھ نہ ہو، اور دین اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ شوہر کی حیثیت ایک صاحبہ کی سی ہوتی ہے جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں تحفظ کا احساس دیتا ہے، کبھی قسمت کی سختی کو اپنی تدبیر سے آسان کرتا ہے، اور کبھی زمانے کی بے رخی اور بے اعتنائی پر اپنی بے لوث محبت کا یقین دلاتا ہے۔ کہتے ہیں جہاں عزت نہ ملتی ہو وہاں ہرگز قیام نہ کرو۔ سلام ہے ان بہو بیٹیوں کو جن کے سسرال والے ان کی عزت و تکریم نہیں کرتے، پھر بھی وہ اپنے شوہروں کی خاطر سسرال میں رہ رہی ہے، حالانکہ اسلام میں عورت اپنے الگ گھر کا مطالبہ بطور شرعی حق کے کر سکتی ہے۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔